بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے تہجد کا؟ بلکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں تہجد کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں کیونکہ آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ چلیں کوئی نہیں، اگر نہیں جانتے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اگر اس کا مطلب نہیں جانتے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کا میننگ سیکھیں گے، اس کا مطلب سیکھیں گے، یہ کیا ہوتی ہے اور کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، کس وجہ سے پڑھتے ہیں ہم۔ تہجد جس کا مطلب ہوتا ہے شب بیداری، ٹھیک ہے، اور بعض جو ہیں روایات کے مطابق اس میں مطلب بتایا جاتا ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز، ٹھیک ہے، یا آدھی رات کو پڑھی جانے والی نماز۔ بعض روایات کے مطابق جب آپ نماز عشاء پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد میں آتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے سونا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سونے کے بعد ایک تہائی رات جب رہ جاتی ہے تب آپ اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، وہ کہلاتی ہے تہجد۔ لیکن ہم لوگ پڑھتے کیوں ہیں تہجد؟ دن میں 5 ٹائم نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اذان ہوتی ہے 5 ٹائم، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی، کبھی رہ گئی، کبھی دنیا کے کاموں میں مگن، بس ایسے ہی ٹائم نہیں ملا، چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی مقصد، کوئی وجہ اس کی؟ کچھ تو ہوگا، یقیناً جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ کس وجہ سے پڑھتے ہیں۔ میری نظر میں جو پوائنٹ ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اگر آپ کی نظر میں اس حوالے سے پوائنٹ ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ میری نظر میں جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تہجد جو ہوتی ہے، جو انسان پڑھتا ہے، اس کے دل میں جو ہوتی ہے وہ ایک چاہت ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اٹیچمنٹ کا نام جسے ہم دیتے ہیں، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور وہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہی اسے اٹھا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں آپ کے سامنے، اگزامپل رکھتی ہوں۔ دن میں 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں مطلب بھاگے چلے نہیں جاتے ویسے نماز کے لیے، اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ دن میں 5 ٹائم جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سنتے۔ اب 1/3 رات کا حصہ جب رہ جاتا ہے تو اس ٹائم کون سا موزن ہے جس کی آپ سوئے ہوئے اتنی اونچی آواز پہ عمل کر رہے ہوتے ہو، جو اتنی اونچی آواز سے آپ کو پکارا ہوتا ہے؟ کون اتنی اونچی آواز سے اس ٹائم آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، اذان دے رہا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ؟ اذان ہوتی ہوگی اس کی بھی، بلکہ ہوتی ہے میکسیمم، کہیں دور سے آواز میں خود بھی سنتی ہوں صبح کے ٹائم ہوتی ہے، لیکن اس کا اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے کہ دن میں 5 دفعہ اذانیں ہوتی ہیں نا، ہر طرف شور ہوتا ہے، ہم لوگ اتنا شور جو ہوتا ہے وہ نہیں سنتے، تو پھر ایک آدھ اذان ہم کیسے سنیں گے سوئے ہوئے؟ وہ بھی ایکچولی میں ہوتا یہ ہے کہ اس ٹائم آپ لوگ جب اٹھتے ہو، نہ ہی تو آپ کسی الارم سے اٹھتے ہو، نہ ہی آپ کو کوئی جگاتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس ٹائم آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ موزن بنا ہوتا ہے، وہ آپ کو جگاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ اٹھتے ہو، اور پھر اتنی سردی میں اٹھ کے پھر آپ وضو کرتے ہو، نماز کے لیے جائے نماز بچھاتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ چاہت ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کھینچ لاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور جب چاہت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے وہ خود بخود آپ میں ہمت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس بندے کو میری چاہت ہے، وہ میری طرف آنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے تو پڑھا ہوگا نا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کو ہدایت کرتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا ایکسیپٹ ہم میں سے کوئی کوئی کرتا ہے۔ وہی کہتے ہیں نا کہ عقل سب کو ہوتی ہے، استعمال کوئی کوئی کرتا ہے، تو یہ وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت تو سب کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شعور تو سب کو دیا ہے نا، تو اس میں کوئی کوئی کرتا ہے، تو وہ چاہت جو ہوتی ہے پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو نماز جو ہے وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازیں بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ پڑھنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اتنی ہمت دے ہم لوگوں کو، ہم لوگ نماز تہجد ادا کر پائیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ دنیا داری کے ہر کام کو چھوڑ کے وہ کہہ لیں کہ ہمارا جو ڈائریکٹ جو ہے کانٹیکٹ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا تو پانچوں نمازوں میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارا جو ذہن ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بٹ تو ہم لوگ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن خیالات ہمیں اپنے کاموں کے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چاہت، کوئی نہ کوئی ایسی وجہ، کوئی نہ کوئی مجبوری، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے تہجد شروع کرتے ہیں۔ اور اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے آپ بہت قریب ہوتے ہو جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ اس ٹائم آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ہر کام سے غافل ہوتا ہے، اس کا صرف اور صرف پورا جو دھیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے، اور وہ پورے لگن سے، پورے ہوش و حواس سے کہہ لیں آپ کہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب یہی ادا اپنے بندے کی پسند آتی ہے تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں، نہ، بلکہ اس کی وہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے، وہ چیزیں بھی اس کو دے دیتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوتا ہے کہ جو ہمیں مانگنے سے ملنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ضرور مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کرے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔